بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد اونیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ایک ہی قد و قامت کے لوگوں کو پریشان کرنے کا مطلب یہ ہے انہیں مجھ جیسے کسی آدمی کی تلاش ہے، لیکن یہ بات یقینی نہیں ہے۔ تم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ مجھے تلاش کر رہے ہیں؟ سر، اس کاٹیج میں ٹرانسفر ہونے سے پہلے آپ جس کاٹیج میں رہتے تھے وہاں کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ جس کاٹیج کے دروازے اور کھڑکیاں توڑی گئی تھیں وہاں ایک رات سلارا نے ہمارے اصلی پارس کو لا کر سلا دیا تھا، اور میں دھوکا کھا گیا تھا کہ وہاں ماسٹر ببلو سو رہا ہے۔ یعنی صرف سلارا کو میری قیامگاہ کا علم تھا۔ اس سے یہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ اس کے آدمی مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوا، پہلے اس کے آدمیوں نے مجھے تلاش کیوں نہیں کیا؟ آخر وہ تین شخص کیا چاہتے ہیں؟ کیا مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں یا اغوا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آفیسر، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف تین ہیں؟ اب تک 10 آدمیوں کے بیانات کے مطابق 3 ہی آدمیوں کے حلیے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ کیا وہ ابھی تک آپ لوگوں کی نظروں میں نہیں آئے؟ ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے بتایا تھا کہ بروس مارٹن اور رابرٹ رینگو نامی 2 کمپیوٹر مین ہمارے شہر میں ہیں اور غیر معمولی قوت کے حامل ہیں۔ ان 10 آدمیوں کے بیانات کے مطابق یہ 3 آدمی بھی غیر معمولی قوت رکھتے ہیں۔ ایک شخص نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا تھا۔ حملہ کرنے والے نے ایک گھونسے میں دروازے کو توڑا اور اندر ہاتھ ڈال کر چٹکنی گرا دی۔ اس طرح دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ کیا یہ تینوں کل سے وارداتیں کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ہم اسی حساب سے ایسے غیر ملکیوں کے متعلق چھان بین کر رہے ہیں جو پچھلے 2 دن سے پیرس آئے ہوئے ہیں۔ آپ امریکہ سے آنے والوں پر خاص نظر رکھیں۔ کوئی خاص اطلاع ہو تو فوراً رابطہ قائم کریں۔ شکریہ۔ میں نے ریسیور رکھ دیا، پھر خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے سپر ماسٹر کے دماغ تک پہنچ گیا۔ اس کے دماغ کو ٹٹولتا رہا۔ پتہ چلا اس کی ٹیم کے وہی 5 آدمی پیرس میں ہیں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، یعنی 2 نجومی، 1 پلان میکر اور 2 کمپیوٹر مین، یعنی بروس مارٹن اور رابرٹ رینگو۔ ان کے علاوہ سپر ماسٹر کا کوئی اور آدمی یہاں موجود نہیں ہے۔ اگر وہ تینوں سلارا اور جارج فریمین کے آدمی ہوں گے تو پوچھنے پر کبھی دونوں بہن بھائی اعتراف نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ بیٹے کو شکار کرنے کے بعد باپ کو شکار کرنا چاہتے ہوں۔ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ پارس ان کے پاس موجود تھا۔ اس کے ذریعے وہ مجھ پر دباؤ ڈالتے چلے آ رہے تھے۔ اب انہوں نے سوچا ہوگا ٹیلی پیتھی جاننے والا فرہاد ہی ہاتھ لگ جائے تو اسے بے بس کر کے اس کے ذریعے یہ علم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد باپ بیٹے دونوں کو ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے۔ میں تھوڑی دیر تک اس مسئلے پر غور کرتا اور سوچتا رہا کہ ان تینوں کو کس طرح بے نقاب کیا جائے۔ آخر وہ کس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں؟ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے انٹیلیجنس کے ایک آفیسر سے رابطہ قائم کیا۔ اس سے کہا، میں نے آپ لوگوں کو ٹرانسمیٹر کی وہ فریکوینسی بتائی ہے جس پر بروس مارٹن اور رابرٹ رینگو اپنے خاص آدمیوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ یس سر، ہمیں وہ فریکوینسی معلوم ہے۔ جب وہ ٹرانسمیٹر پر گفتگو کریں گے تو تم بھی اسی فریکوینسی پر اپنے کسی آدمی سے گفتگو کرنا اور اس سے کہنا کہ فرہاد علی تیمور آج رات نوروش کے کمار خانے میں کھانا کھائے گا اور کچھ دیر تاش کھیلے گا۔ فرہاد صاحب کی حفاظت کے خفیہ انتظامات کیے جائیں۔ یس سر، ہم ایسا ہی کریں گے۔ جس کمرے میں میڈم آلا بی بی نے قیام کیا تھا وہاں ہمارے آدمی موجود رہتے ہیں اور ان کی ہر بات خفیہ آلات کے ذریعے سن لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ٹرانسمیٹر آن کریں گے ہم بھی ادھر سے ٹرانسمیٹر آن کر کے یہ بات دہرائیں گے۔ اور کوئی نئی اطلاع؟ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے امریکہ سے آنے والوں پر خاص نظر رکھی ہے۔ 3 باڈی بلڈرز ہماری نظروں میں ہیں، ان سے ایسی واردات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے جس ہوٹل میں قیام کیا ہے وہاں کی ٹیلی فون کالیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ جب وہ ہوٹل کے کمرے سے نکلیں گے تو ان کمروں میں خفیہ مائک چھپا کر رکھ دیے جائیں گے۔ میں نے کہا، ایک اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ پارس یہاں شام کی فلائٹ سے پہنچنے والا ہے، وہاں پولیس والوں کی ڈیوٹی لگائی جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ پارس کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پھر سادہ لباس میں آپ کے تمام جاسوس ایئرپورٹ کے چپے چپے پر پھیلے رہیں اور دیکھیں کہ وہ 3 شخص وہاں آتے ہیں یا نہیں۔ ان کا وہاں آنا یقینی ہے۔ وہ جانتے ہیں فرہاد اس شہر میں موجود ہے، اپنے بیٹے کو لینے ایئرپورٹ ضرور آئے گا۔
اچھی بات ہے جناب، ہم ایسے ہی انتظامات کریں گے۔ میں نے انہیں ہدایات دی تھیں کہ بروس مارٹن اور رابرٹ رینگو جب ٹرانسمیٹر پر گفتگو کریں تو اسی فریکوینسی پر وہ بھی بولنا شروع کر دیں۔ اس طرح وہ سمجھیں گے کہ دوسرے ٹرانسمیٹر پر گفتگو کرنے والوں کی آواز ان سے ٹکرا رہی ہے۔ میں نے آفیسر سے کہا، آپ ان کی باتوں میں مداخلت کے دوران ایک اور بات کہہ دیں کہ شام کو پارس یہاں پہنچ رہا ہے۔ فرحاد صاحب اسے لینے ایئرپورٹ پر جائیں گے۔ ان کی حفاظت کے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ سر ایسا ہی ہوگا، لیکن ان 3 آدمیوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ آج پارس بابا یہاں پہنچ رہے ہیں؟ اگر وہ سلارا اور جارج فری مین کے آدمی ہیں تو انہیں خبر پہنچ گئی ہوگی۔ پھر میں نے انہیں مختلف ہدایات دیں۔ ان کے مطابق وہ میرے کاٹیج میں آ کر ہر کمرے میں خفیہ مائک اور خفیہ کیمرے نصب کرنے لگے۔ میں نے جناب شیخ صاحب سے کہا، ادارے سے میرے قد و قامت کا ایک شخص روانہ کر دیجئے جو ہو بہو میری نقل کرتا ہو۔ وہ اپنی اصلی صورت میں رہے گا، دشمن اسے میک اپ میں سمجھتے رہیں گے۔ میں نے سپر ماسٹر کے دماغ سے معلوم کیا آخر اس کے وہ 5 آدمی اتنے عرصے تک پیرس میں کیوں رہ گئے۔ اس کی سوچ نے بتایا، نجومیہ نے پھر پیشین گوئی کی تھی، پارس ایسے ہاتھوں سے جلد ہی نکل جائے گا جو اسے یہاں سے لے گئے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ وہ پھر پیرس واپس آئے۔ دوسرے نجومی نے کہا، پیرس میں پارس کی آمد مشکوک ہے۔ میرے حساب سے پارس نہیں بلکہ اس کا سایہ نظر آ رہا ہے، اور سایہ سراسر دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں پیرس میں رہنا چاہیے۔ یہاں ایسے انجانے دشمنوں سے سامنا ہوگا جو آئندہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ ہم یہاں رہ کر ان دشمنوں کے پیچھے چھپے ہوئے ان کے کسی سرغنہ کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ وہ کمبخت نجومی بڑے غضب کے تھے، صحیح پیشین گوئی کرتے تھے۔ پچھلی بار انہوں نے جو کہا وہی ہوا۔ ہماری معلومات کی حد تک شیبہ کی خودکشی کا کوئی چانس نہیں تھا، لیکن اس نے خودکشی کر لی۔ ان کی پیشین گوئی کے مطابق پارس بھی ان کے ہاتھ آ جاتا، لیکن اس سے پہلے ہی سلارا اسے لے گئی۔ اس بار بھی صحیح پیشین گوئی کر رہے تھے کہ دوسری بار اس شہر میں پارس کا سایہ آئے گا، اور سایہ سراسر دھوکہ ہوتا ہے۔ ان کی ایک اور پیشین گوئی کے مطابق انجانے دشمن ٹکرانے والے تھے، اور ان کے پیچھے چھپا ہوا سرغنہ بے نقاب ہونے والا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ سلارا اور جارج فری مین انجانے دشمنوں کے سرغنہ کی حیثیت سے بے نقاب ہونے والے ہیں، اور وہ انجانے دشمن وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو مجھے تلاش کرنے کے لیے وارداتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ ان نجومیوں کی ایک پیشین گوئی سے دل خوش ہو رہا تھا کہ پارس ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا جو اسے اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ کیا میرا بیٹا سلارا اور جارج فری مین کی قید میں نہیں ہے؟ کیا وہاں سے نکل چکا ہے؟ میں نے فوراً خیال خوانی کی چھلانگ لگائی، اس کے دماغ میں پہنچا۔ اس نے سانس روک لی، پھر سانس لیتے ہوئے پوچھا، ہیلو پاپا۔ مجھے مایوسی ہوئی کیونکہ میں ڈمی پارس کے دماغ میں پہنچا تھا جو طیارے میں سفر کر رہا تھا۔ میں نے کہا، بیٹے تم میرے پاس پہنچنے ہی والے ہو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ایئرپورٹ پر ملاقات ہوگی، لیکن وہ میرا اصلی چہرہ نہیں ہوگا۔ مجھے دشمنوں سے چھپ کر رہنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو کیسے پہچانوں گا؟ میں خود تمہارے پاس آ کر مصافحہ کروں گا۔ آل رائٹ پاپا۔ اور بیٹے تم کتنی دیر تک سانس روک لیتے ہو؟ 1 منٹ۔ دوسری بار جب میں تمہارے دماغ میں آؤں تو تم 1 منٹ تک سانس روکے رکھنا، مجھے دماغ میں نہ آنے دینا۔ کیا بات ہے پاپا، کیا آپ اصلی پارس تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ یہی بات ہے، واقعی پارس کی ذہانت تم میں منتقل کر دی گئی ہے۔ تم بہت اچھے بیٹے ہو، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم باپ کی کمی محسوس نہیں کرو گے۔ میں اس کے دماغ سے چلا آیا۔ پھر میں نے خیال خوانی کی پرواز کی اور پارس کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ میں نے چند سیکنڈ کے بعد اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی، وہ سانس لے رہا تھا، فوراً سانس روک لی۔ اس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ میں اصل پارس کے دماغ میں پہنچ رہا تھا، مگر اس نے پہنچنے نہیں دیا۔ ڈمی پارس تو میری ہدایت کے مطابق 1 منٹ تک سانس روکے ہوئے تھا۔ اس طریقہ کار سے اطمینان ہوا کہ میرا بیٹا جہاں کہیں بھی ہے صحت مند ہے۔ اگر صحت مند نہ ہوتا تو سانس نہ روک سکتا۔ میں نے پھر تیسری بار اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے بار بار سانس روکنے کی زحمت اٹھانی پڑے۔ وہ ہمارا دشمن نہیں تھا، جان بوجھ کر ہمارا راستہ نہیں روک رہا تھا، وہ تنویمی عمل کے اثر سے مجبور تھا۔ میں شام کو 5 بجے اپنے کاٹیج سے نکل گیا۔ اب وہاں ڈمی فرحاد ایئرپورٹ سے ڈمی پارس کے ساتھ آ کر ٹھہرنے والا تھا۔ میں اس کے قریب ہی ایک دوسرے کاٹیج میں چلا آیا
جہاں انٹیلیجنس کا ایک آدمی، ایک عورت اور ایک بچے کے ساتھ میرا انتظار کر رہا تھا۔ ایک فیملی کاٹیج ثابت کرنے کے لیے ایک عورت اور ایک بچے کو رکھا گیا تھا تاکہ دشمنوں کو شبہ نہ ہو۔ میرے کاٹیج میں جو خفیہ مائک اور کیمرے چھپا کر رکھے گئے تھے، ان کے ذریعے ہم اس دوسرے کاٹیج میں بیٹھ کر آوازیں بھی سن سکتے تھے اور اسکرین پر وہاں کے تمام مناظر بھی دیکھ سکتے تھے۔ میں اس کمرے میں آ کر آرام سے بیٹھ گیا، پھر اس افسر کے دماغ میں پہنچا جس کی ڈیوٹی ایئرپورٹ پر تھی۔ اس کے ذریعے پتہ چلا طیارہ پہنچ گیا ہے اور مسافر اتر رہے ہیں۔ میں ڈمی فرہاد کے دماغ میں آ گیا۔ اس کا دماغ اتنا حساس نہیں تھا، مجھے محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ہی اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے پاس موجود رہوں گا اور تم میری مرضی کے مطابق بولتے اور حرکت کرتے رہو گے۔ ڈمی فرہاد نے کہا، جناب میرے ساتھ پومی بھی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، پومی کس لیے آئی ہے؟ جناب شیخ صاحب نے کہا ہے میں اچھا فائٹر نہیں ہوں، دشمن مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسی لیے پومی کو میری حفاظت کے لیے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ میں نے پومی کو مخاطب کیا۔ وہ مسکرا کر بولی، تم یاد نہیں کرو گے تو کیا ہوا، میں نہیں آ سکتی، اور اگر میرے آنے پر اعتراض ہے تو کہہ دو، چلی جاتی ہوں۔ مجھے تمہارے آنے کی خوشی ہے، لیکن اس خوشی میں سیدھی میری طرف نہ چلی آنا۔ کیا تم میک اپ میں ہو؟ ایسا مشکوک میک اپ کیا ہے کہ مجھے پومی کی حیثیت سے پہچاننے والے پہچان لیں گے، اسی طرح ڈمی فرہاد کو اصل فرہاد سمجھیں گے۔ وہ آنکھوں سے دور بین لگائے جہاز سے اترنے والے مسافروں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، فرہاد میں آمنہ کو دیکھ رہی ہوں، وہ جیسی ہاربر کے میک اپ میں واپس آ گئی ہے۔ میں نے آمنہ کے دماغ پر دستک دی، پھر پوچھا، تم اچانک کیسے چلی آئیں؟ میں نے کوشش کی، پاسپورٹ اور ویزا پر مہر لگ گئی، اسی لیے آسانی سے چلی آئی، کسی نے شبہ نہیں کیا۔ اچھی بات ہے، سیدھی ادارے میں آ جاؤ، میں جیسی کو وہاں بھیجتا ہوں۔ جیسی ہاربر ابھی تک لندن میں تھی۔ میں نے اسے دماغی رابطہ قائم کر کے کہا، ہمارا کام ہو چکا ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اب تمہیں پیرس میں آنا ہوگا کیونکہ آمنہ تل ابیب سے پیرس آئی ہے۔ تم اپنے سفر کا آغاز پیرس سے ہی کر سکتی ہو۔ تمہیں بابا صاحب کے ادارے سے پاسپورٹ اور ضروری کاغذات مل جائیں گے۔ میں نے ڈمی فرہاد کے پاس آ کر دیکھا، وہ پومی سے دوربین لے کر آنکھوں سے لگائے دیکھ رہا تھا۔ اسے طیارے کی سیڑھی پر پارس نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، پارس کا سامان پولیس والے لے آئیں گے، جیسے ہی وہ باہر آئے گا تم آگے بڑھ کر اسے مصافحہ کرنا اور ہیلو مائی سن کہہ کر اسے اٹھا کر پیشانی کو چوم لینا۔ یہی بات میں نے ڈمی پارس کے دماغ میں پہنچ کر اسے بتائی اور کہا، اس طرح تم مجھے پہچان سکو گے۔ سلارا اور جارج فری مین نے میری جو تصویر دکھائی ہے، میں اسے بالکل مختلف نظر آؤں گا۔ میں اس آفیسر کے پاس پہنچا جو YMCA کے کمرے میں تھا، جہاں پہلے آلا بی بی رہتی تھیں اور ان کمپیوٹر مین کی آوازیں سنتی تھیں۔ میں نے اس افسر سے پوچھا، کیا رپورٹ ہے؟ جناب آپ کی ہدایت کے مطابق جب وہ ٹرانسمیٹر پر گفتگو کر رہے تھے تو ہمارے دوسرے افسروں نے اسی فریکوینسی پر ان کی گفتگو میں مداخلت کی اور اپنے کسی آدمی کو حکم دیا کہ پارس شام کو یہاں پہنچنے والا ہے، ایئرپورٹ پر خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ میں نے پوچھا، اس کا رد عمل کیا ہوا؟ انہوں نے فوراً اپنا ٹرانسمیٹر بند کر دیا، پھر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ رابرٹ رینگو نے کہا، اسے لکی چانس کہتے ہیں، اتفاق سے ہم نے ان کی گفتگو اپنے ٹرانسمیٹر میں سن لی ہے۔ بروس مارٹن نے کہا، ہاں یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور پولیس والوں کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ رابرٹ رینگو نے کہا، سانچ کو کیا آنچ، شام کو پتہ چل جائے گا پارس آ رہا ہے یا نہیں۔ میں نے یہ رپورٹ سن کر افسر سے پوچھا، کیا وہ ایئرپورٹ کی طرف آئے ہیں؟ ان کی پلاننگ بتاؤ۔ وہ سوچ رہے تھے پارس کو سیدھا بابا صاحب کے ادارے میں پہنچایا جائے گا۔ ان کے پلان میکر نے مشورہ دیا ہے کہ رابرٹ رینگو بابا صاحب کے قریب پہلے سے پہنچ جائے اور بروس مارٹن ایئرپورٹ کے سامنے رہے۔ پلان میکر ایئرپورٹ کی عمارت میں رہے گا اور بروس مارٹن کو اطلاع دیتا رہے گا کہ پارس کو کس رنگ کی اور کس نمبر کی کار میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس طرح جب بروس مارٹن پارس کا تعاقب کرے گا تو ٹرانسمیٹر کے ذریعے بتا دیا جائے گا کہ تعاقب شروع ہو چکا ہے۔ ادھر سے رابرٹ رینگو روانہ ہوگا، دو طرف سے دونوں اس گاڑی کو گھیرے میں لے لیں گے، پھر پارس اور بابا صاحب کے ادارے کے درمیانی علاقے میں کہیں پارس کو اغوا کر لیا جائے گا۔ وہ اپنے طور پر درست سوچ رہے تھے۔ پارس اغوا کیا گیا تھا، بڑی مشکلوں سے اسے حاصل کرنے کے بعد یقیناً بابا صاحب کے ادارے میں ہی پہنچایا جاتا، لیکن بیچارہ رابرٹ رینگو خواہ مخواہ سینکڑوں میل دور بابا صاحب کے ادارے کے قریب پہنچا ہوا تھا، وہاں سے پھر اسے واپس آنا تھا۔ بہرحال میں اس ہوٹل کے افسر کے پاس پہنچا جو 3 آدمیوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ میرے مخاطب کرنے پر اس نے کہا،
جناب آپ نے درست فرمایا تھا، وہ سلارا اور جارج فریمین کے آدمی ہیں۔ انہیں یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ پارس بابا یہاں شام کو پہنچنے والے ہیں۔ وہ آپس میں مشورے کر رہے تھے کہ ایئرپورٹ پر صرف ایک آدمی رہے گا اور وہ یہ دیکھے گا کہ وہاں پارس کو لینے کون آتا ہے۔ باقی 2 آدمی 2 مختلف شاہراہوں پر رہیں گے۔ پہلا آدمی جب ٹرانسمیٹر پر کسی کامیابی کی امید دلائے گا تو پھر پارس والی گاڑی کا تعاقب کیا جائے گا۔ شہر میں ایک ڈمی پارس کیا آ رہا تھا جیسے زلزلہ آ رہا تھا۔ سبھی اپنی اپنی جگہ مستعد تھے۔ کسی کو پارس کی ضرورت تھی اور کسی کو پارس کے باپ کی ضرورت تھی۔ دشمن یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم ہر بار ڈمی پیش کر کے انہیں دھوکہ دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ امید تھی کہ کسی وقت بھی ہم سے چوک ہو سکتی ہے۔ مثلاً ابھی میں پیرس میں تھا، یہ سبھی دشمن جانتے تھے، صرف مجھے ڈھونڈ نکالنے کی بات تھی، اور ڈھونڈ نکالنے کا ذریعہ فی الحال ڈمی پارس ہی تھا۔ میں اپنے ڈمی کے پاس آیا۔ وہ پارس کے ساتھ کار کی پچھلی سیٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ پومی ڈرائیو کر رہی تھی۔ پارس اس کے ایک سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا، ویسے میں نہیں جانتا میرے ماں باپ کون تھے، یا اب بھی ہیں یا نہیں۔ جنہوں نے مجھے ٹرانسفارمر مشین سے گزارا وہ میرے مہربان بھی ہیں اور نامہربان بھی۔ مہربان اس لیے کہ انہوں نے آپ کے بیٹے پارس کی تمام ذہانت میرے دماغ میں منتقل کر دی۔ اسی وجہ سے میں یہ سمجھ پاتا ہوں کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے اور میں کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ پہلے میں تنویمی عمل کے زیر اثر سچ مچ یہی سمجھتا رہا کہ میں اصل پارس ہوں، لیکن جب میں نے جناب شیخ صاحب کو پہچاننے میں غلطی کی تب میرے ذہن نے کہا یہ سب فریب ہے، میری خود اپنی زندگی فریب ہے۔ پتہ نہیں میں کون ہوں اور کس طرف جا رہا ہوں۔ میرے ڈمی نے پوچھا، تمہیں جب پارس کی ڈمی بنایا گیا ہے تو اس کے جذبات بھی دیے گئے ہوں گے اور تم اس کے مطابق اپنے پاپا کو بہت چاہتے ہوگے۔ بے شک چاہتا ہوں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ پاپا کی نسبت مجھے آنٹی سلارا اور انکل جارج سے زیادہ محبت ہے۔ یہ تنویمی عمل کا اثر ہے۔ میرا اپنا بیٹا پارس بھی مجھے بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن تنویمی عمل کے زیر اثر رہ کر تمہاری آنٹی اور انکل کو زیادہ چاہنے لگا ہے، انہیں مجھ پر ترجیح دے رہا ہے اور ان کی قید میں رہنا گوارا کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے چاہت کے اس سلسلے میں جو کا ذکر نہیں کیا؟ وہ ذرا دیر سوچتا رہا، پھر بولا، پتہ نہیں کیوں، جب سے میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے میرے دماغ میں یہی بات پکتی ہے کہ میں اسے بھگا کر لے جاؤں۔ وہ جہاں بھی ہو، خواہ ادارے میں یا کسی کے گھر میں ملے، میں اسے بھگا کر لے جاؤں۔ ہاں، تمہاری آنٹی اور انکل یہی چاہتے ہیں، تمہارے دماغ میں انہوں نے یہ بات نقش کر دی ہے۔ میں نے پومی سے پوچھا، کیا تعاقب ہو رہا ہے؟ اس میں بھی کوئی شک ہے؟ میں نے ایک نیلے رنگ کی گاڑی بار بار دیکھی ہے، لیکن ٹریفک کے ہجوم میں غائب ہو جانے کے بعد پھر نظر آنے لگتی ہے۔ ایک آفیسر سادے لباس میں کار ڈرائیو کرتا ہوا پومی کی گاڑی کے پیچھے فاصلہ رکھتا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تعاقب ہو رہا ہے؟ جناب، تعاقب کا شبہ ہے۔ ایک نیلے رنگ کی کار بار بار نظر آتی ہے۔ تمہارا شبہ درست ہے، تم اپنا راستہ بدل لو۔ اس نے ہدایات پر عمل کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا پومی، پارس اور ڈمی فرہاد اسی کار میں میرے پہلے والے کاٹیج کے احاطے کے اندر آئے۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی ایک نیلے رنگ کی گاڑی اس کاٹیج کے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ میرے علاوہ 2 افسران مختلف کھڑکیوں کے پاس پردے کے پیچھے بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ شاید اس کے بعد بھی کچھ اور تعاقب کرنے والے آ سکتے تھے۔ اس کے بعد کوئی دکھائی نہیں دیا۔ بروس مارٹن، رابرٹ رینگو اور وہ 3 آدمی جہاں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے ان کی گفتگو دوسری جگہ سنی جا رہی تھی۔ ان سننے والوں نے بتایا کہ مجھے اغوا کرنے والے یا مجھ پر حملہ کرنے والے رات 11 بجے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پارس کو اغوا کرنے والے بھی آدھی رات کے بعد ہی اس کاٹیج میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ میں نے انٹیلیجنس والوں سے کہا، رات کو کچھ ایسا انتظام کرو کہ جو 11 بجے حملہ کرنے آئیں وہ اس وقت تک کاٹیج کے احاطے میں داخل نہ ہو سکیں جب تک کہ دوسری پارٹی نہ آ جائے۔ جب دونوں طرف سے حملہ کرنے والے پہنچ جائیں تو پولیس پارٹی کو بیچ سے ہٹ جانا چاہیے۔ ان کے درمیان سے ہٹنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں شبہ نہ ہو، پھر وہ دونوں خود ہی آپس میں ٹکرائیں گے۔ میں خیال خوانی کے ذریعے بروس مارٹن اور رابرٹ رینگو کی غیر معمولی جسمانی قوت دیکھ چکا تھا۔ وہ بہت ہی خطرناک کمپیوٹر مین تھے۔ ان 3 آدمیوں کے متعلق صرف سنا تھا کہ وہ بھی غیر معمولی قوتوں کے حامل ہیں۔ اگر وہ سلارا ہی کے آدمی تھے تو یقیناً انہیں بھی ٹرانسفارمر مشین سے گزار کر غیر معمولی بنایا گیا ہوگا۔ جب یہ دونوں ٹرانسفارمر مشین کے سیکل شدہ آپس میں ٹکرائیں گے تو وہ دیکھنے والا منظر ہوگا۔ ابھی مجھے فرصت تھی،
میں دوسرے کمرے میں آ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے سلارا کے نمائندے کو مخاطب کیا۔ اس نے انٹرکام کے ذریعے اطلاع دی، سر، مسٹر فرہاد میرے پاس موجود ہیں۔ جارج فری مین کی آواز سنائی دی، میں آ رہا ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔ وہ اس کمرے میں آیا جہاں اس کا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسی ریوالونگ چیئر پر آ کر بیٹھ گیا جس پر پہلے سلارا مجھ سے گفتگو کر چکی تھی۔ اس نے کہا، ہیلو مسٹر فرہاد، کوئی سودے کی بات کرنے آئے ہو؟ ہاں، مگر تمہیں اس کرسی پر دیکھ کر مایوسی ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا تمہاری بہن سے کچھ چٹپٹی گفتگو ہو سکے گی۔ کام کی بات کرو۔ کام ہی کی بات کرنے آیا ہوں۔ تمہاری بہن سے یہ معاملہ طے ہوا تھا کہ تمہارا ایک آدمی ہمارے پاس ضمانت کے طور پر رہے گا، پھر آرمر تمہارے پاس پہنچے گا۔ ہاں، یہ طریقہ مناسب ہے۔ بولو، ہم میں سے کس کو چاہتے ہو؟ تمہاری بہن کو۔ وہ غصے سے بولا، بکواس مت کرو، تم اپنے چھچورے پن سے باز نہیں آؤ گے، کبھی تو اپنی شرافت کا ثبوت دیا کرو۔ کیا تم نے میرے بیٹے کو اغوا کر کے بہت نیک کام کیا ہے؟ کیا تم لوگوں کے ساتھ شریفوں کی طرح پیش آنا چاہیے؟ تم کام کی بات نہیں کرو گے؟ وہی کہہ رہا ہوں جو تمہاری بہن سے کہہ چکا ہوں۔ وہ عورت ہے، خود اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتی کہ بابل کا آنگن چھوڑ کر جانا چاہتی ہے، لہٰذا تم بھائیوں کا فرض ہے اسے ہنسی خوشی رخصت کر دو۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہے۔ کیا تمہاری یہ 3rd کلاس زندہ دلی اس وقت بھی قائم رہے گی جب ہم تمہارے بیٹے کی لاش یہاں سے روانہ کریں گے؟ میں نے پوچھا، کس بیٹے کی بات کر رہے ہو؟ کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ اسے ذرا دیر کو چپ سی لگی، پھر وہ جلدی سے بولا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو پارس ہمارے پاس نہیں ہے؟ میں اتنے یقین کے ساتھ سمجھتا ہوں جتنے یقین کے ساتھ روزانہ صبح سورج کو طلوع ہوتے اور شام کو غروب ہوتے دیکھتا ہوں۔ اسے پھر چند لمحوں کے لیے چپ سی لگ گئی، پھر اس نے کہا، میں تمہارے سامنے تمہارے بیٹے کو پیش کر سکتا ہوں۔ پیش کرنے کے لیے تم نے کتنے ڈمی پارس بنائے ہیں؟ صرف ایک بنایا تھا، وہ اب تک تمہارے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ جو اب پیش کروں گا وہ تمہارا اپنا ہوگا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ چکا ہوں، میرا پارس تمہارے پاس نہیں ہے، بازی میرے ہاتھ میں ہے۔ تم اس ٹرانسفارمر مشین سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو، لیکن ٹیلی پیتھی کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھی طرح سوچ لو، سمجھ لو، میں پھر آ کر تم سے پوچھ لوں گا۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ ہمیں پہلے ہی یقین ہو چکا تھا کہ ہمارا بیٹا ان کی قید سے نکل چکا ہے۔ اب جارج فری مین سے بات کرنے کے بعد پختہ یقین ہو گیا تھا، لیکن اطمینان کے ساتھ ساتھ یہ فکر بھی تھی کہ آخر میرا بیٹا کہاں ہے، کس حال میں ہے، کہاں بھٹک رہا ہے۔ ہم تو اس کے لیے فکر مند تھے، لیکن میں اپنے پڑھنے والوں کو زیادہ تجسس میں رکھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میرے کاٹیج میں 2 پارٹیوں کے کمپیوٹر مین آدھی رات کے بعد ہی ٹکرائیں گے۔ ابھی فرصت ہے، لہٰذا پارس اول کے متعلق بعد میں جو کچھ معلوم ہوا وہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ ہم چاہتے تھے دونوں پارس بابا صاحب کے ادارے میں رہ کر جوان ہو کر دنیا کے زیادہ سے زیادہ علوم اور ہر طرح کی ٹریننگ حاصل کرتے رہیں۔ انسان جیسا سوچتا ہے بالکل ویسا ہی نہیں ہوتا۔ کامیابی ضرور ہوتی ہے، لیکن درمیان میں رکاوٹیں بھی پیدا ہوتی ہیں، مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں، تب کہیں جا کر کامیابی کا منہ دکھائی دیتا ہے۔ بیچاری شیبہ کبھی ہماری دشمن نہیں رہی، لیکن دشمنوں کے تنویمی عمل نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ اس نے پارس پر تنویمی عمل کیا اور اسے مجبور کر دیا کہ ایک صبح ایک ٹرک میں بیٹھ کر ادارے سے باہر نکل آئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ میرا بیٹا ابھی سے اپنی جدوجہد کی داستان مرتب کر رہا ہے۔ تنویمی عمل کرنے والا شیبہ کو جتنا کام کرنے کے لیے کہتا تھا وہ اسی حد تک کرتی تھی۔ اس کی ڈیوٹی اتنی ہی تھی کہ وہ کسی طرح پارس کو ادارے سے باہر نکال لائے، پھر اسے بتائے کہ یہودی جاسوس کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ اس ٹرک ڈرائیور کے دماغ پر قبضہ جمائے ہوئے تھی جس میں پارس بیٹھا تھا۔ جب وہ ٹرک ادارے سے بہت دور نکل آیا تب شیبہ نے ٹرک کو روکنے پر مجبور کیا، پھر پارس سے کہا کہ وہ باہر نکل جائے۔ پارس اس ٹرک سے چھلانگ لگا کر باہر آیا، پھر ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ شیبہ کی ڈیوٹی یہیں تک تھی۔ اس کے بعد یہودی جاسوس اسے اپنی گرفت میں لے کر کہیں لے جانے والے تھے۔ شیبہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں لے جانے والے تھے۔ جب اسے حکم دیا جاتا کہ پارس کے دماغ میں جا کر اس سے بات کرو تب وہ رابطہ قائم کرتی، ورنہ وہ بھی تنویمی عمل کے زیر اثر تھی۔ لہٰذا اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ پارس کن ہاتھوں میں پہنچ رہا ہے اور کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ یہودی جاسوسوں کی بدبختی تھی۔ انہوں نے ایسے دن پارس کو اغوا کرنے کا پروگرام بنایا جب فرانسیسی انٹیلیجنس کے سارے لوگ، پولیس والے اور فوجی جوان شہر کی تمام چوکیوں اور راستوں کی ناکہ بندی کر رہے تھے۔
پیرس میں ایک بین الاقوامی اسمگلر کی موجودگی ظاہر ہو چکی تھی۔ وہاں سے وہ نکل بھاگنا چاہتا تھا۔ اسے گرفتار کرنے کے لیے سخت انتظامات کیے جا رہے تھے اور یہ بات یہودی جاسوسوں کو معلوم نہیں تھی۔ انہوں نے پچھلی رات فلائنگ کلب میں ایک ہیلی کاپٹر تیار رکھا تھا تاکہ صبح پرواز کرتے ہوئے اسی جگہ جائیں جہاں پارس ٹرک سے اتر آیا تھا۔ اسے وہاں سے ہیلی کاپٹر میں لے جانے کا ارادہ تھا۔ رات کو فلائنگ کلب والوں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ صبح پابندی عائد ہو جائے گی۔ خود فلائنگ کلب والوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ آدھی رات کے بعد انٹیلیجنس والے ایسے تمام کلبوں میں پہنچ گئے تھے جہاں سے چارٹرڈ طیارے یا پرائیویٹ ہیلی کاپٹر پرواز کرتے ہیں۔ عین وقت پر ہیلی کاپٹر نہ ملنے کے باعث کام بگڑ گیا۔ پھر بھی یہودی جاسوسوں نے پارس کو کار میں بٹھایا اور اسے دوسرے راستے سے لے جانے لگے۔ راستے میں ٹرانسمیٹر کے ذریعے ان کے ایک جاسوس نے اطلاع دی، کسی بھی شہر کی چوکی سے نہ گزرا جائے، نوجوان پارس کو کسی دوسری جگہ چھپانا ہوگا۔ ہر راستے پر پولیس والوں کا پہرا سخت ہوتا جا رہا ہے۔ پارس کو لے جانے والے جاسوسوں نے پوچھا، کیا ان لوگوں کو اطلاع دی گئی ہے کہ ہم اس بچے کو اغوا کر رہے ہیں؟ شاید یہی بات ہے، ورنہ اتنی جلدی اتنی سختیاں کیسے کی جا سکتی ہیں؟ ہمیں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہیے۔ اس نوجوان کو فوراً کہیں چھپاؤ۔ وہ اسے فوراً کہیں چھپانے پر مجبور ہو گئے۔ یوں تو ان کے کئی خفیہ اڈے تھے، وہ کہیں بھی چھپا سکتے تھے، لیکن اس بات کا ڈر تھا کہ پارس کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے جدید قسم کے آلات استعمال کیے جائیں گے جن کے ذریعے چور دروازوں اور تہہ خانوں کا سراغ مل جاتا ہے۔ لہٰذا وہ کسی ایسی جگہ چھپانا نہیں چاہتے تھے۔ پارس کوئی کن ذہن یا غبی قسم کا لڑکا نہیں تھا۔ ٹرانسمیٹر پر ان کی باتیں سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا۔ اس نے کہا، خامخواہ اتنی درسری کر رہے ہو، مجھے کسی کالج کے ایسے ہاسٹل میں پہنچا دو جہاں میری عمر کے لڑکے رہتے ہوں۔ ٹرانسمیٹر پر بات کرنے والے نے چونک کر اسے دیکھا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، دیکھو یہ جوان کتنی ذہانت کی بات کر رہا ہے۔ طلباء کے ہاسٹل سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اس پر عارضی میک اپ کر کے ہمارے یہودی مشنری اسکول کے ہاسٹل میں پہنچا دو۔ پارس نے کہا، مجھے ہاسٹل پہنچا کر میری ممی کو اطلاع دینا کہ وہ مجھ سے باتیں کرتی رہیں، ورنہ میں ہاسٹل سے بھاگ جاؤں گا۔ انہوں نے پارس کی بات ایک کان سے سنی، دوسرے کان سے نکال دی۔ ان کی نظروں میں وہ نادان تھا۔ بھلا ان کی گرفت سے کیسے نکل سکتا تھا یا ہاسٹل سے کیسے بھاگ سکتا تھا جبکہ اس کے اطراف سخت پہرا ہوتا تھا؟ بہرحال اسے ایک مشنری ہاسٹل پہنچا دیا گیا۔ اس وقت تک ہمیں پارس کے اغوا ہونے کا علم ہو چکا تھا۔ فرانس کی پولیس اور انٹیلیجنس والوں نے جگہ جگہ کی ناکہ بندی کو اور سخت کر دیا تھا۔ یہودیوں کی مشکلات بڑھ گئی تھیں۔ وہ اسے وہاں سے نکال کر لے جا نہیں سکتے تھے۔ انہیں کسی مناسب موقع کا انتظار تھا۔ اسی طرح وہ دن اور وہ رات گزر گئی۔ دوسرے دن سپر ماسٹر کے کمپیوٹر مین وغیرہ پہنچے تھے اور پارس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ ادھر پارس بے چین ہو گیا تھا۔ شیبہ اس سے رابطہ قائم نہیں کر رہی تھی۔ اسرائیلی حکام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ شیبہ پارس کے دماغ میں جائے گی تو فرحاد، رسونتی اور آرمر اسے گھیرنے کی کوشش کریں گے، اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا شیبہ کی خیال خوانی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ان کے قابل جاسوس پارس کو کسی طرح وہاں سے نکال لائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے شیبہ کو پارس تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ ہاسٹل میں بور ہو رہا تھا۔ ہاسٹل کے اطراف سادے لباس میں مسلح افراد پہرا دے رہے تھے۔ پارس کے چہرے پر میک اپ کیا گیا تھا۔ وہی میک اپ زدہ چہرہ پہرے داروں کو دکھایا گیا تھا تاکہ اسے باہر نہ جانے دیا جائے۔ ہاسٹل کے جوان غسل کرنے کے بعد چہرے پر کریم یا پاؤڈر لگاتے تھے۔ پارس نے ایک جوان کی وینشنگ کریم لی، چہرے سے میک اپ کو صاف کیا، پھر اطمینان سے باہر آ گیا۔ کتنے ہی طلبہ ہاسٹل سے باہر آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ بھی باہر نکلا۔ پہرے داروں نے اس پر ایک نظر ڈالی، پھر اسے نظر انداز کر دیا کیونکہ وہ یہ چہرہ نہیں تھا جو انہیں دکھایا گیا تھا۔ باہر کچھ ایسے لوگ اس کی طاق میں تھے جو اس کا اصلی چہرہ اچھی طرح پہچانتے تھے۔ میں بروس مارٹن، رابرٹ رینگو اور ان کے پلان میکر کا ذکر کر چکا ہوں۔ سلارا ابھی ہماری نظروں میں نہیں آئی تھی، لیکن اس کی نظروں میں پارس آ گیا تھا۔ وہ محض اتفاق سے پارس تک نہیں پہنچی تھی۔ ہر کام اتفاق سے نہیں ہو جاتا۔ بڑے بڑے کاموں کے لیے بڑی بڑی سازشیں ہوتی ہیں۔ سپر ماسٹر کے دو نجومی بڑی حیرت انگیز پیشین گوئیاں کرتے تھے جن پر پہلے یقین نہیں آتا تھا۔ بعد میں وہ پیشین گوئیاں کسی نہ کسی طرح پوری ہوتی تھیں۔ سلارا نے انہی دو نجومیوں میں سے ایک کو پھانس لیا تھا۔
ایک نجومی نے سپر ماسٹر کے سامنے پیشین گوئی کی تھی، اگر ہماری ٹیم پیرس تک پہنچ کر انتظار کرے تو پارس مل سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک نامعلوم سی رکاوٹ ہے جو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ دراصل وہی دوسرا نجومی پارس کے حصول میں رکاوٹ بن گیا تھا۔ اگر وہ سلارا کے فریب میں نہ آتا تو پارس اب تک سپر ماسٹر تک پہنچ چکا ہوتا اور نجومی کی پیشین گوئی حرف بہ حرف درست ہوتی۔ دوسرے نجومی نے سلارا کو یقین دلایا تھا کہ وہ پارس کو حاصل کر سکتی ہے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔